بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کتاب الزکوٰۃ باب وجوب الزکوٰۃ وقول اللہ عز وجل وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے وہ فریضے ہیں کہ مسلمان اگر ان میں کوتاہی کرے گا تو بہت بڑا گناہ گار ہوگا. زکوٰۃ دینا بھی ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا کے ذکر کیا. جگہ جگہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. عجیب بات ہے، مال کی زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور جسم کی زکوٰۃ ادا کرنے سے جسم پاک ہو جاتا ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ آج کل روزے. جس چیز کی بھی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ سمجھی جاتی ہیں. آج کل مسلمانوں کی ذہنیت بڑی عجیب ہو گئی ہے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا بیان ہے اور خوف خدا کرو، کچھ عقل سے کام لو. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی مولانا کا فرمان ہے یا اللہ کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس کا تو یہ مطلب ہے آپ لوگوں کو تو دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو مستغنی ہیں. آپ یہ اللہ کا فرمان ہے کیا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس عظمت سے سنا کرو کہ یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ فرمان اللہ کا ہے اور حدیث پاک فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. پھر جا کر دماغ میں کچھ نہ کچھ عظمت بیٹھے گی. سیدنا عبداللہ بن عباس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا کرتے تھے. یأمرنا بالصلاۃ، آپ ہمیں کہا کرتے تھے نماز پڑھا کرو. والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرو. والصلہ، اور صلہ رحمی کیا کرو. والعفاف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام سے بچا کرو. حرام سے بچنے میں ساری چیزیں آ گئی. مال حرام سے بھی بچا کرو، اسی طرح اپنی عفت کو بھی برقرار رکھو. تو آپ علیہ السلام عفاف کا بھی ہمیں حکم دیا کرتے تھے. یہ تو تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ہے. میں حیران تھا، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ. ایک تو قریب زمانے میں گزرے ہیں جنہوں نے سیرت النبی کتاب لکھی ہے. وہ مراد نہیں ہے، ان سے صدیاں پہلے کے ایک اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، میں زکوٰۃ کتنی دیا کروں؟ آپ نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے لیے مسئلہ بیان کروں یا اپنے لیے؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی کوئی فرق ہے؟ فرمایا فرق ہے، وہ تمہیں بعد میں سمجھ آئے گا. فرمایا پہلے میرے لیے بیان فرمائے پھر آپ اپنے لیے بیان فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا تیرا جتنا مال ہے اس مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کر. اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہے تو اس میں سے کتنے دینے ہیں؟ 40واں حصہ بنے گا 2,500. تو 2,500 روپے نکال کے دے دیا کر. سونے کی جتنی مالیت ہے، چاندی کی جتنی مالیت ہے، تو کتنا حصہ دینا چاہیے؟ 40واں حصہ. فرمایا جی یہ کس کا مسلک ہے؟ فرمایا ائمہ اربعہ کا مسلک ہے، جمہور کا مسلک ہے، صحابہ اکثریت کا مسلک ہے. اچھا جی آپ اپنے لیے بھی بیان فرمایا. آپ نے کہا میں تمہارے لیے بیان کروں یا اپنے لیے؟ تو اب آپ اپنے لیے بیان کریں. فرمایا میرے لیے زکوٰۃ کا یہ حکم ہے کہ میرے پاس جتنا مال ہو میں سارا زکوٰۃ میں دے دوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کسی کا عمل ہے کہ اپنا سارا مال بندہ زکوٰۃ میں دے دے؟ فرمایا صحابہ میں ایک صحابی ہے جو اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. فرمایا ان کا نام لے. فرمایا ان کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو سب کچھ قربان کر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لٹا گئے. اس لیے گھروں میں سونا ہے، چاندی ہے، عورتوں کے پاس زیورات ہیں تو گھروں میں سونا ہے، چاندی ہے، اس کی زکوٰۃ، اس کی مالیت لگا کر آپ زکوٰۃ ادا کیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ صاحب نصاب پر سال کے بعد جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب پر صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں وہ بھی واجب ہے. فطرانہ کتنا ہے؟ اس مرتبہ
تو اس مرتبہ جامعہ خیر المدارس کے فتوے کے مطابق انہوں نے گندم کا حساب لگا کے انہوں نے کہا گندم کے اعتبار سے اگر دینا ہو تو آپ دے 250 روپے فی کس. ایک بندے کا کتنا واجب ہوگا؟ 250 روپے. یہ نہیں کہ صرف اپنی طرف سے نکالیں گے بلکہ جتنی آپ کی اولاد ہے نابالغ ہے ان کا صدقۃ الفطر بھی آپ پر واجب. ہاں بالغ اولاد کا آپ ادا کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے ان پر احسان ہے، ورنہ بالغ اولاد کا ماں باپ پر فرض نہیں ہے. اسی طرح بیوی کی طرف سے آپ ادا کر دیتے ہیں تو وہ ادا ہو جائے گا، لیکن آپ پر واجب نہیں. اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے. کھجور کا انہوں نے یہ بتایا کہ کھجور کے مطابق اگر کوئی صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ 1300 روپے ادا کرے، لگ بھگ ایسی ہو. اور کشمش کے اعتبار سے تو وہ 2100 روپے. لیکن فریضہ ادا کرنے کے لیے 250 روپے سے کم کوئی نہ ادا کرے. زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر بھی ادا کرنا ہے اور قربانی بھی ادا کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے. یہ ساری چیزیں مالدار کے اوپر یہ فرض ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.